رات کے سناٹے میں ایک چھوٹے سے گاؤں جہاں زندگی سادہ اور پرامن تھی، ایک پراسرار واقعات کی لہر آئی۔ لوگ اکثر کہتے تھے کہ اس گاؤں کے قریب ایک پرانا کھنڈر ہے جہاں جنات کا بسیرا ہے، مگر کوئی بھی اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ ایک دن گاؤں کا ایک نوجوان لڑکا ریحان اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگاتا ہے کہ وہ اس کھنڈر میں جا کر رات گزارے گا۔ دوستوں نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر ریحان ضدی تھا۔ وہ ایک رات کھنڈر کی طرف چل پڑا۔ کھنڈر پہنچ کر ریحان نے ایک ٹوٹے ہوئے دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندرونی منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ پرانے اور بوسے ہوئے کمرے، ٹوٹی پھوٹی چھت اور دیواروں پر عجیب و غریب نشانیاں۔ رات کا پہلا پہر گزرنے کے بعد ریحان نے ایک عجیب سی سرسراہٹ سنی۔ جیسے ہی وہ مڑ کر دیکھنے لگا، ایک سیاہ سایہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ خوف زدہ ہو گیا، مگر ہمت کر کے اس نے اس سائے کی حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ سائے کے قریب پہنچا، ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور سایہ غائب ہو گیا۔ ریحان نے دل کو سنبھالتے ہوئے ایک پرانے کمرے میں پناہ لی۔ وہ جتنا بھی سونے کی کوشش کرتا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک ایک عورت کی آواز گونجی، "کون ہے یہاں؟" ریحان کی روح کانپ اٹھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک لمبے سیاہ لباس میں ملبوس عورت اس کی طرف آ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکان تھی۔ ریحان نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم جمنے لگے۔ وہ عورت قریب آتی گئی اور بولی، "یہ میرا علاقہ ہے، یہاں سے فوراً نکل جاؤ۔" ریحان نے چیخ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے پیروں میں جیسے جان ہی نہیں رہی۔ اچانک عورت نے ایک تیز چیخ ماری اور غائب ہو گئی۔ ریحان نے دل تھام کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ راستہ بھول گیا۔ پوری رات وہ اسی کھنڈر میں بھٹکتا رہا۔ جنات کی سرسراہٹ اور سایوں کی حرکت اسے پاگل بنا رہی تھی۔ صبح کی روشنی پھوٹنے تک ریحان نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگ جو اس کی تلاش میں نکلے تھے، اسے کھنڈر کے باہر نیم مردہ حالت میں پایا۔ اس کے بعد ریحان کبھی بھی ٹھیک سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ خوف کی چمک رہتی تھی اور وہ بار بار ایک ہی بات دہراتا تھا، "وہاں مت جاؤ، وہ جن ہیں، وہ ہمیں ختم کر دیں گے۔" ریحان کے واقعے کے بعد گاؤں کے لوگوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن یہ خوف اتنا زیادہ نہیں تھا کہ لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی کو چھوڑ دیں۔ تاہم کچھ لوگ اب بھی اس کھنڈر کے بارے میں باتیں کرتے رہتے تھے۔ کچھ کا ماننا تھا کہ وہاں واقعی جنات کا بسیرا ہے، جبکہ کچھ اسے محض ایک افسانہ سمجھتے تھے۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ گاؤں میں ایک نئے خاندان نے سکونت اختیار کی۔ یہ خاندان شہر سے آیا تھا اور گاؤں کی سادہ زندگی کا لطف اٹھانا چاہتا تھا۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی نایاب بھی تھی، جو تجسس سے بھرپور تھی۔ اس نے گاؤں کی کہانیوں کو سن کر اس کھنڈر کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ ایک شام نایاب نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کھنڈر جانے کی ٹھانی۔ اس نے ریحان کی کہانی سنی تھی، مگر اس نے سوچا کہ شاید یہ صرف لوگوں کا وہم ہے۔ اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر وہ کھنڈر کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ کھنڈر پہنچے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ ایک سرد ہوا چل رہی تھی اور فضا میں ایک عجیب سا بوجھل پن محسوس ہو رہا تھا۔ نایاب اور اس کے دوستوں نے کھنڈر میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ اندر گئے، ایک عجیب سی خاموشی نے ان کو گھیر لیا۔ نایاب نے اپنے دوستوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک محض پرانی جگہ ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر جیسے ہی انہوں نے اندرون حصے میں دیکھا، انہیں کچھ عجیب و غریب نشانیاں اور نقوش دکھائی دیے۔ یہ نشانیاں کسی بھیانک واقعے کی گواہی دے رہی تھیں۔ اچانک ایک زوردار جھونکا آیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ نایاب اور اس کے دوستوں کی چیخیں گونجنے لگیں۔ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگے، مگر وہ جیسے جڑ چکا تھا۔ خوف ان کے چہروں پر عیاں تھا۔ اچانک ایک عجیب سی ہنسی کی آواز گونجی۔ یہ آواز ایک بوڑھی عورت کی تھی،
جو ان کے قریب آتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھوتیا تھا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ نایاب اور اس کے دوست پیچھے ہٹنے لگے، مگر وہ عورت ان کے قریب آتی گئی۔ وہ عورت بولی، تم لوگوں نے یہاں قدم کیوں رکھا؟ یہ جگہ ہمارے لیے ہے، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم سب ختم ہو جاؤ گے۔ نایاب اور اس کے دوستوں نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ان کے پاؤں جیسے زمین میں دھس گئے ہوں۔ عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور سب کچھ ہلنے لگا۔ دیواریں لرزنے لگیں اور چھت گرنے لگی۔ نایاب نے ہمت کر کے ایک کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور باہر نکلنے کی کوشش کی۔ اس کے دوست بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ کسی نہ کسی طرح وہ سب باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ باہر آ کر انہوں نے دیکھا کہ کھنڈر ویسے ہی کھڑا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ان سب کی حالت خراب تھی مگر وہ زندہ تھے۔ گاؤں واپس پہنچ کر انہوں نے سب کو بتایا کہ واقعی وہاں کچھ خوفناک ہے۔ اس واقعے کے بعد گاؤں کے لوگ مزید محتاط ہو گئے۔ کوئی بھی اس کھنڈر کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ سب جان گئے تھے کہ کچھ کہانیاں سچ میں بھیانک ہوتی ہیں اور کچھ جگہیں واقعی جنات کی ہو سکتی ہیں، تو ایسی جگہوں پر ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آگے مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں، لائک، شیئر، کامنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔